ویلکم بیک ناظرین. بدستور گفتگو کا سلسلہ جاری اپنے مہمانوں سے. سہیل صاحب, سر سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی نے 21 نشستیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق حاصل کی ہیں. اوپر سے بہادر آباد کے دفتر پہ جا کے سینے پہ مونگ دلنے کی کوشش بھی فرمائی گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ ایم کیو ایم والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ مکافات عمل ہے, سیاست کا حسن ہے, یا نئے پاکستان کے سورج کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, اس میں دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے جب کوئی آدمی غلطیاں کرتا ہے نا تو اس کا تو نتیجہ ہوتا ہے. اب جب آپ تکبر میں آ جائیں نا تو یہ بات تو ہونا لازم بات ہے ہر ایک کے لیے. جس کے گردن میں بھی سریا آئے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. اب ان کا بھی یہ فرض بنتا تھا کہ وہاں جا کے نا ان کو تسلی دیتے بنسبت اس کے کہ وہ جھنڈا لگاتے, کیونکہ یہ فتح تو نہیں کرنا نا, ہم نے تو ملک چلانا ہے, کیونکہ وہ بھی اسی شہر کے شہری ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. اگر آپ نے وہاں جھنڈا لگا دیا تو اس کا مطلب آپ نے فتح کر لیا نا, تو فتح نہیں ہے. یہ ایک تھوڑی سی میچورٹی ہے میرے خیال میں. جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کا مزاج ہے, تحریک انصاف کی, ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ وہاں جا کے ان کے ساتھ مطلب ان سے مبارکباد لیں اور ان کو تسلی دیں کہ اگلی دفعہ آپ بھی آ سکتے ہیں, آپ پرفارم کریں پلیز. ہم نے پرفارم کیا اس لیے ہم آ گئے, آپ نے نہیں کیا, آپ کر لیں اگلی دفعہ. دوسری چیز جو ہے کہ جو 21 سیٹیں ملی ہیں یہ گیپ کریٹ کیا. جب آپ پرفارم ہی نہیں کریں گے اور ہر چیز یہ کہتے رہیں گے میرے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیے ایم کیو ایم کے پاس 15 سال تو مجھے پتا ہے بالکل, یعنی جسے کہتے ہیں نا اقتدار میں تھے, یعنی 100% اختیار تھا, 99 ٹل مینی ایئرز نا. اور ان کی وفاق میں بھی حکومت تھی اور صوبے میں بھی تھی, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وفاق والے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. ایون جس کو ہم خلائی مخلوق یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ بھی انہیں سپورٹ کر رہی تھی ایک زمانے میں. اگر اس کے باوجود ہم کراچی کا کچرا بھی نہ اٹھا سکے پھر ظاہر ہے کسی نے تو آ کے بیٹھنا ہے. کل میں نے جیسے کہا تھا آپ کرسی خالی کر دیں گے تو ہم چاروں میں سے کوئی تو بیٹھے گا نا اس پہ آ کے. اچھا فریہ, یہ مجھے بتائیے گا, یہ اسٹیبلشمنٹ ہم بہت چیخ رہے تھے شروع دن سے, پی ایس پی پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, وہاں چودھری نثار کی جیپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, جیپ گر گئی کھڈے میں, پی ایس پی کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ ایگزیکٹلی ایسی انٹرسٹنگ ٹویٹ میں نے دیکھی جس میں یہی بات ہے کہ آپ بڑا اسٹیبلشمنٹ کا کہتے, پی ایس پی کی گئی, جیپ کا آپ نے ذکر کر دیا, یہ کا ذکر کر دیا. مجھے لگتا ہے ایک چھوٹی سی سٹوری میں کوئکلی سناتی ہوں. میرے جب ہم انویسٹیگیٹیو جرنلزم میں کری تھی, ماسٹرز میں ہمارا موڈیول تھا, تو ہماری جو ٹیچر تھے آبزرور گروپ کے گیون میکفیڈین, انہوں نے, وہ امریکن تھے, آئی واز ان یونائٹڈ کنگڈم, ہی سیڈ کہ میں نے سوال سب نے کیا, ہم مختلف نیشنلٹیز کے لوگ تھے, برٹش بھی تھے, کہ ادھر بھی امریکہ انوالوڈ ہے, ادھر بھی امریکہ انوالوڈ ہے. پاکستان کی ذکر ہوئی, میں نے ان سے بہت ساری باتیں کی کہ اس میں اس وقت آپ کو یاد ہوگا دس از 10 years ago کہ امریکن انوالومنٹ ہر چیز میں بڑی سمجھی جاتی تھی, اب تو حالات چینج ہو گئے. ہی سیڈ کہ دیکھو تمہارے ملک کے اندر یہ پرسیپشن بن گیا ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھ لگتے ہیں امریکہ انوالوڈ ہے. اب امریکہ انوالوڈ ہو یا نہ ہو, ہم نے تمہارے برین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. We don't have to come on the ground کہ ہم آپ پہ قبضہ کریں. یہ آپ کی سوچ کو محدود کر دے. آپ سمجھیں کہ کوئی اتنا طاقتور ہے کہ ہر چیز, اگر یہ کپ یہاں سے یہاں چلا گیا ہے, یہ بھی امریکہ کروا رہا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی پولیٹیشنز کے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ کا رول رہ گیا ہے. ہر چیز میں انہیں لگتا ہے, اور تمام پولیٹیشنز, یا ہم اس کو ایک لاجیکلی ایک سرٹن سیکٹر آف میڈیا اینڈ سرٹن سیکٹر آف پولیٹیشنز جو کہ خود بھی پروڈکٹ رہے ہیں اس کی, اور ایک سرٹن سیکٹر آف میڈیا کی جو آپ نے بات کی, کل ہم یہی گفتگو کر رہے تھے. Just I want to quickly say, as an excuse for their failures, as an excuse کہ ڈی بار کر دیں, ایز این ایکسکیوز ٹو ڈیویٹ کر دیں. اپنا میں کام نہیں کروں گی اور میں نہیں کروں گی تو آپ بھی نہیں کریں گے. میں کہوں میں نے نہیں اپنا سلاٹ کرنا مگر آپ نے بھی اپنا سلاٹ نہیں کرنا. اچھا, سرٹن سیکشن آف میڈیا بھی ایکسپوز ہوا ہے فریہ, صرف سیاستدانوں کی بات نہیں. اب مجھے یہ پتا ہے, ایک عام آدمی کو یہ پتا ہے کہ اگر اس نے پرو پی 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 خبر سننی ہے تو کون سا چینل لگانا ہے, اس نے اگر نون لیگ کا نامہ سننا ہے تو کون سا چینل لگانا ہے, اور اگر اس نے تبرہ سننا ہے دیگر جماعتوں پر تو اس نے کون سا چینل لگانا ہے. یہ میڈیا بھی تو ایکسپوز ہوا ہے اس میں, اور میڈیا کو اور زیادہ ایکسپوز میرے خیال سے ہو جانا چاہیے. دیکھیں پولرائزیشن ہر جگہ ہے, الیکشنز میں تو پولرائزیشن ہوتی ہے سوسائٹی میں. وی جسٹ سو یونائٹڈ اسٹیٹس, لیکن ڈکلیئرڈ ایجنڈاز رکھیں, ہڈن ایجنڈا. اور اس میں بڑا سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے
जैसे एज एन एंकर मैं कोशिश करती हूँ, अभी भी हमने जो ट्रैवल किया, या कोई सिस्टम हो जहाँ आप अपने ना सिर्फ एसेट्स हमें भी डिक्लेयर करने चाहिए। जब मैंने नौकरी शुरू की मैं कितने पैसे लेती थी, कितने पैसे मैंने कहाँ से कमाए, मेरे ये सबको पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? हम खुद बहुत सारे लोगों को आसपास देखेंगे, आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है कि इनकी एसेट्स किस तरीके से तब्दील हुए और उनकी लॉयल्टीज भी किस तरफ चली गई, नजर आ रहा है ना। लेकिन शकूक और शुबहात में रहने के बजाय मेक अ सिस्टम, उसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत है। आई ऑलवेज से कि किसी और को मत करने दें, ये मीडिया के अपने अंदर ही स्क्रूटनी होनी चाहिए, बिकॉज यू शुड नॉट लुक एट जुडिशरी और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये मीडिया का काम है, जिसमें मुझे मायूसी होती है मीडिया की इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन से हु हैव नॉट बीन एबल टू डू इट। लेकिन करप्शन, अगर आपने, हम तो दूसरों को कहते हैं गलत है, तो अपने अंदर की करप्शन जिसमें आइडियोलॉजिकल करप्शन भी है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तहरीके लब्बैक ने एक और धरने की कॉल दे दी है सैफान कराची में। वो कह रहे हैं मुमकिन तौर पर कोई धरना नया लॉन्च हो सकता है। आपके ख्याल में इस वक्त जो माहौल है कराची में, कराची वाले किसी धरने को रिस्पॉन्ड करेंगे? इलेक्शन की गहमा गहमी है, अभी इलेक्शन वेव ओवर भी नहीं हुई और उस पर एक धरना, और क्या उस पर इदारे धरे के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या होगा? या वही धरना आप देख रहे हैं जिसमें शहर का चक्का जाम और तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब बैठ करके और गालियां उड़ा रहे हैं? नहीं, वो वाला सिनेरियो तो अब नहीं हो सकता, वो जो फैजाबाद धरने का था। और इसके अलावा तहरीक लब्बैक के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अभी मैं शहरी रहमान साहबा की ट्वीट देख रहा था, या एक आध और उनके लीडर की ट्वीट देख रहा था, वो कहते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन पे जब तक वो हमें फॉर्म 45 का रिजल्ट नहीं मिलेगा हम बैठेंगे। फैसल सब्जवारी साहब कह रहे हैं हम बैठेंगे। तो ये धरना जो है इस वक्त ये कह तो रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ये प्रिवेल नहीं कर सकता इतना ज्यादा इन हालात के अंदर। बिलखुसूस देखें, पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दे दिया एक पार्टी को, और जो बातें हो रही थी वो ये हो रही थी कि एक हंग पार्लियामेंट होगी, वो बात भी अब रद्द हो गई है। अब एक हंग पार्लियामेंट नहीं, हमें एक बड़ी अच्छी मेजॉरिटी, या फिर कह सकते हैं कि अच्छी सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और क्या पता सादा अक्सरियत पाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाए। 111 सीट्स पर वो उस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, और शायद वो 136 या 137 का नंबर है जो जहां तक उन्हें पहुंचना है। तो इफ दे टच दैट, तो वो तो फिर सिंपल मेजॉरिटी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम को डिस्टेबलाइज ना करें। जो फरिया ने बात करी इंटेलेक्चुअल करप्शन, ये कुछ सहाफ़ी हमारे अनफॉर्चुनेटली चलें पीपल्स पार्टी की साइड लें, PMLN की साइड लें, MQM की साइड लें, लेकिन कम से कम आप उस एजेंडे की साइड तो ना लें जो कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है। तो ये अभी असद उमर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो लोग रिगिंग की बात कर रहे हैं वो दरअसल सिंपैथाइजर हैं इंडियन मीडिया के और इंडियन एजेंडे के। ये उन्होंने बात तो की। कल हमने बात की थी कि इंडियन एलिमेंट को इस्तेमाल करना वो हमारे लिए वो है, लेकिन बहुत आसान है इसमें। और एक बात और, क्योंकि ये बात भी जो कॉन्स्पिरेसीज में हो रही है कि जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम डिले हुआ है, तो उस पे इंडियन साइबर वॉरफेयर की बात हो रही है कि कोई इंटरवेंशन इंडिया से हुई है, जिसमें ये कोई शाहीन सबाई साहब ने एक शक का इजहार किया था ट्वीट में। उसके बाद अभी इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग के दरमियान भी एक सवाल पूछा गया कि क्या ये भारत ने तो नहीं कोई हमला कर दिया कि नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए हमारे इंटरनेट हैक हो गया और उसने सिस्टम को रोक दिया। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी, ये भी कहा गया कि लग रहा है भारत वर्सेस पाकिस्तान है ये इलेक्शन। उन्होंने कहा कि आपने ये जिस एक्सटेंट पे जाकर हम बात कर रहे हैं, ये क्या रशिया और अमेरिका की ताल्लुकात हैं? पुतिन और ट्रम्प का मामला है कि जो CIA को नीचे दिखाने के लिए, या वहाँ पे KGB इस तरह के मामला? देखिए, ये रीजनल मैटर है जिसको हमें समझना चाहिए। मिडिल ईस्ट की सियासत बिल्कुल बदल गई है, वहाँ भी पोलराइजेशन हो गई है। आप, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, लेकिन आपको पता है, हम सबको पता है जो यहाँ बैठे हैं, वहाँ कितनी पोलराइजेशन हो गई। दूसरी चीज़, अगर जब आप ईरान की तरफ आते हैं, अफगानिस्तान की तरफ आते हैं, और आप फिर अपने दूसरी तरफ जाते हैं इंडिया की तरफ, तो इंडिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि साहब हमारा ये CPEC कैसे बन रहा है। चाइना की सुपरमेसी हो रही है। अब चाइना की सुपरमेसी नहीं हो रही है, CPEC एक ओबोर जो वन बेल्ट वन रोड है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, ये आप जहन में रखें। वो जो ओबोर है वो जो है ना, वो 65 मुल्क उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें यूरोप का भी इंटरेस्ट है, जिसमें यूरोप, इसलिए चाइना वर्सेस प्लस यूरोप प्लस, अब इसमें रशियंस ने भी चाइना के साथ हाथ मिला लिया। अब अमेरिकन एंड अदर जो इसके पार्ट नहीं है इस वाली चीज के, वो हमारे यहाँ कोई ना कोई रोल तो अदा करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है इस वक्त वो इंडिया है। इसीलिए उसने अफगानिस्तान में जितने अपने कॉन्सुलेट खोले हैं, आपको यकीन नहीं आएगा कि वहाँ इतने सूबे नहीं हैं। जाहिर है वहाँ इतने सूबे नहीं हैं, वहाँ 26 सूबे हैं, 56 कॉन्सुलेट हैं। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप एक मुल्क जो लैंड लॉक है उसके अंदर आप
اتنے بڑے کونسلیٹ کھول لیں. تو اب آپ اس چیز کو جب اس چیز میں دیکھیں گے تو یہ ہائپ کریٹ ہوگا. میرے خیال میں کراچی میں یا کہیں بھی دھرنے کا یا کسی دیکھیں دھرنے کی کوئی کاز ہوتی ہے نا. اگر عمران صاحب نے بھی دھرنا دینا شروع کیا تھا تو کوئی ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا نا, کوئی چیز آئی تھی, اور جس کی دھرنے کی سیاست اگر غلط اس پہ ہو تو وہ پھر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتا ہے. سر اگر دھرنا دینا ہی ہے تو ایم کیوں نہ دے. اعظم صاحب کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے جس پہ دھرنا دیا جا سکے. درست ہے. اعظم صاحب سر یہ مجھے بتائیے کہ سب کو پتہ ہے ہم سب بیٹھے ہیں, دھرنا اگر دینا ہی بقا کا ذریعہ ہے, بشت کا گھر ہے, تو ایم کیو ایم کیوں دھرنا نہ دے؟ اور اب ایم کیو ایم کی جانب سے ریگنگ کا یا سازش کا واویلا کرنا, یہ سن کر کے آپ کو 90s کے الیکشنز کی یاد نہیں آتی جب دیگر سیاسی جماعتیں چلا رہی ہوتی تھیں اور ایم کیو ایم اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتی تھی؟ یہی سارے کام کرنے کے بعد جو اگر ایم کیو ایم کہہ رہی کہ ہوئے ہیں, کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام ایم کیو ایم سے سیکھے ہیں لوگوں نے. اب اگر یہی کہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے تو یہ سمجھ سے بالا تر باتیں. اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں کہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے, کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. سر یہ 90 نہیں ہے, کیونکہ یہ 2018 پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے شاید اب الیکشن لڑنا سیکھا 2018 میں. 2017 تک تو 2013 تک تو انہیں یہ نہیں پتا تھا الیکشن ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, پولنگ ہوئی, کاؤنٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تو وہ گھروں میں پہنچ گئے. ان کے پولنگ ایجنٹ پورے نہیں تھے ان کے پاس. انہوں نے جو سیٹیں لوز کی تھی نا, اصل اس کی بنیادی وجہ یہ تھی الیکشن ڈے پہ وہ اپنی گرپ ہی نہیں تھی اپنے الیکشن پہ. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن لڑنا کیسے ہے. اب انہوں نے الیکشن لڑنا سیکھا. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون یا ایم کیو ایم دھاندلی کی بات کرے تو وہ واقعی سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہیں چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر دھرنوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تو اقتدار میں رہ چکے ہیں سارے. مسلم لیگ نون تو ابھی گئی ہے, ایم کیو ایم بھی ابھی پھر بھی آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کی کیا صورتحال ہے, کیا لاجک نہیں بنتا, کیا ملک ان دھرنوں کو افورڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک ہماری اس وقت نگران حکومت, ہمارا الیکشن کمیشن اور عمران خان, کیونکہ پی ٹی آئی ایک اکثریتی پارٹی اس وقت ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ان پارٹیوں کی اگر کوئی گریوینس ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے, کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ ان کا گریوینس دور ہو. جس طرح فریان بڑی اچھی بات کی کہ کمیشن بنا دے, عمران خان خود اناؤنس کر دے کہ آئیں جی الیکشن پہ ایک کمیشن آگے آبزرو کر لے, سارا اس کو انویسٹیگیٹ کر لے. آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی حلقے کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو آپ اس حلقے کو, آپ جس طرح عمران اس وقت کر رہا تھا کہ 4 حلقے کھول دو, ٹھیک ہے, وہ نہیں کھولے گئے تو الٹیمیٹلی بات کہاں تک پہنچی. تو اگر آج ان کا کوئی گریوینس ہے تو اس کو سٹارٹ میں انیشل سٹیج پہ ہی ان کو آفر کرے کہ آئیں گے. وہ کس چیز سے بنا ہے کہ رزلٹ 2 گھنٹے ڈیلے ہوئے, اس پر کمیشن تو یہ تو کوئی ایسی ایک ٹیکنیکل ایرر ہے. یہ تو ٹیکنیکل ایرر اور الیکشن کمیشن نے اس ایرر کو تسلیم بھی کر لیا ہے نا, اور تسلیم بھی کر لیا. تو اس پر کمیشن والی بات تو وہ تو ایک معاملہ الگ تھا کہ نادرا اور وہ لسٹیں اور الیکٹورل ردی کے پیپر بھرے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا چلیں کوئی بھی گریوینس ہے بیٹھ کے اس کو سالو کرے, نہ کہ اس پہ کوئی ضد یا نہ کی بات نہیں ہے. اچھا سیفان, یہ بتائیں, شیخ رشید صاحب نے کل نئے پاکستان میں نئے سورج کے طلوع ہونے کی خبر سنائی ہے لال حویلی سے. یہ نیا سورج, اس کا سائز کیسا ہوگا, اس کی شعاعیں کس کس پر پڑیں گی, کسے تر و تازگی فرحت ملے گی, اور کون اس سے ڈر چلا جائے گا انلیس اینڈ انٹل کہ کچھ خدا نخواستہ پیش ہو جائے. اور اس نئے دن میں نئے سورج میں شیخ رشید صاحب کو کون سی وزارت ملے گی؟ سوال ہے, کیا وہ وزیر اطلاعات بنیں گے جیسے مشرف صاحب کے زمانے میں تھے عمران خان صاحب پہ, کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ رہ کے جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرتے رہے, ٹاک شوز ہوں, جلسے ہوں, تو ہی از اے ون مین پارٹی, لیکن ان کا کام ہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی لائن ٹو کرتے ہیں, ان کے آگے پیچھے معاملات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہوگا, لیکن جہاں تک یہ توقع کہ کوئی تبدیلی آئے گی تو عمران خان صاحب کا جو اپنا ایجنڈا, جو اپنا پلان ہے, جو یہاں بات ہوئی گورننس کے لحاظ سے, خیبر پختونخوا ایک مثال ہے جہاں انہوں نے پولیس ریفارمز اور جو بیوروکریٹک ریفارمز کچھ لے کر آئے جس کی سروس ڈلیوری میں پازیٹیو امپیکٹ پڑا. لیکن جو امیجیٹ مسائل ہیں پاکستان کے, ان امیجیٹ مسائل میں یہ ہے کہ جی ڈالر 130 پہ آ چکا ہے. اب خان صاحب کے پاس کتنی اسپیس ہوگی پہلے تو, کیونکہ ان کی گورنمنٹ, کیونکہ یہ بہت سا معاملہ صوبائی حکومتوں سے بھی تعلق ہے. اب اگر پنجاب میں بھی وہ گورنمنٹ بناتے ہیں جہاں اس وقت ان کی تقریباً 121 سیٹس ہو چکی ہیں صوبائی اسمبلی میں, تو اور کے پی کے میں تو وہ کلین سویپ کر ہی چکے ہیں. خیر,
اور یہاں سندھ کے اندر تقریباً 23 سے 25 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نمبر 2 پر آ گئے ہیں اس وقت. تو جی ڈی اے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. نمبر 1 پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی 73 سیٹس ہے, اور نمبر 2 پہ پی ٹی آئی ہے, نمبر 3 پہ ایم کیو ایم ہے. تو خان صاحب کے پاس کتنا اسپیس ہوتا ہے کہ مینوور کر سکتے ہیں چیزوں کو. ڈالر 130 پر ہے, کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے اگلے سال کی وہ 25 ارب ڈالر ہے. دنیا کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس آنا پڑے گا. ادھر سے فیٹف جو ہے وہ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال سکتا ہے. تو یہ جو چیلنجز ہیں یہ ایک فوری حل چاہتے ہیں, امیجیٹ حل چاہتے ہیں. جو سہیل صاحب نے بار بار بات کی شروع سے اس پروگرام میں, وہ چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہوں, وہ لوگ میرٹ پر ہیں نہ کہ کسی کی جان پہچان پر ہیں. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جو لوگوں نے اس وقت فنڈز دیے ہیں, جو انویسٹمنٹ کی ہے عمران خان صاحب پہ, جنہوں نے ہیلی کاپٹر دیے ہیں اپنے, یا جو لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پہ اپنی ریسورسز انویسٹ کرتے رہے, وہ ٹائم بھی ہے, تو دے آلسو وانٹ اے ریٹرن. وہ چاہیں گے جی کہ ہمیں منسٹری دی جائے. تو اس وقت وہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرٹ پہ ساری میر محمد علی صاحب نے بھی اس بات پہ اندیا دیا تھا کہ نئی آنے والی حکومت کو یا نئے وزیر اعظم کو یا نئے وزیر خزانہ کو کچھ ان پاپولر میجرز لینے ہوں گے, جو چاہے عوام میں مقبول نہ ہوں لیکن ان کا ہماری اکانومی پر, ہماری معیشت پر یا ہم پر ڈائریکٹلی اثر پڑے, دور رس نتائج کے مرتب وہ کریں. آپ کے خیال میں یہ واقعی اس وقت ہائی ٹائم ہے کہ عمران خان صاحب آتے ہی اور اس طرح سے ہنٹر اٹھا لیں گے اور یہ سب کام شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیے, میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو نیشنل لیڈر ہوتا ہے یا جس نے بنانا ہوتا ہے وہ اگلے الیکشن کا نہیں سوچتا, اگلی جنریشن کا اور ملک کا سوچتا ہے. بالکل. تو عمران خان صاحب کو پہلے تو اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی پڑے گی کہ میں نے اگلا الیکشن نہیں جیتنا پہلے دن, اور میں نے 100 دن میں وہ ڈیسیجن لینے ہیں جس سے قوم کو پتہ. لیکن آپ یقین کریں کہ اگر وہ یہ سوچ لیں اور یہ کریں گے تو اگلا الیکشن جیت جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ڈیلیوری ہو جائے گی. لیکن اگر یہ ڈر کے مارے وہ ان پاپولر ڈیسیجنز کے پاپولر ڈیسیجن لے لوں تاکہ تک نہیں ہوگی. یہ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے, زرداری صاحب بھی کرتے رہے, اس لیے صوبوں میں چلے گئے. اگر آپ نیشنل لیڈر بن کے دبنگ طریقے سے آپ وہ لیں گے فیصلے, میرٹ پہ لیں گے, تو آپ کی چیزیں خود بخود اگلے 4 سال میں ٹھیک ہو جائیں گی. اور جب وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی 4.5 سال میں, تو لوگ آپ کی پرفارمنس کی تعریف کریں گے نا. ویسے انہوں نے کرکٹ ٹیم کو جس طرح سے ایس ایچ او بڑے سخت ڈیسیجن لینے پڑیں گے پہلے 90 دن میں. کرکٹ ٹیم کو انہوں نے جس سخت گیر ایس ایچ او کی طرح چلایا اور پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہیں, وہ دیکھ کر کے لگتا تو ہے کہ شاید عمران خان صاحب ایسا کر گزرے کہ وہ یہ کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو وہ اپنے ساتھ ظلم کریں گے, کسی اور کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے, نہ ہمارے ساتھ نہ کسی کے ساتھ. دیکھیں ریاست تو چلتی رہتی ہے, ریاست کہیں نہیں جاتی, ریاست کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ نے ابھی بھی دیکھ لیا, سب جگہ دیکھ. اور ہم سب بھی, سوشل میڈیا بھی تو ریاست کا حصہ ہے نا, اور جو سول سوسائٹی ہے جس کے میں اور آپ ممبر ہیں, یہ تو ہم ہیں نا اس کے. تو یہ چیز کبھی بھی آپ انڈرسٹیمیٹ نہ کریں اس پاور کو. اور عمران خان جتنے ان پاپولر ڈیسیجن لیں گے, میں بتاتا ہوں اتنے ہی وہ پاپولر ہوں گے. یہ میرا جملہ آج آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے, کبھی چلا دیجئے گا آج سے 5 سال بعد. جتنے ان پاپولر نیشنل انٹرسٹ میں, ناٹ ان پرسنل انٹرسٹ اینڈ لائلز, یا جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا, جتنے ان پاپولر ڈیسیجن لیں گے ملک کی خاطر اور جنریشنز کی خاطر, اتنے ہی زیادہ آج سے 5 سال بعد وہ پاپولر ہوں گے. اعظم صاحب, سر مہاتیر کی طرح کے 92 ایئرز میں بھی واپس لے آئیں گے. حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے کوئی خیر خبر, NA 124 14,336 ووٹ سے لیڈ لے رہے تھے. آپ کے خیال میں یہ خبر نون لیگ کے لیے کوئی سائف ریلیف کی حیثیت رکھتی ہے؟ سوری, آپ کے خیال میں یہ خبر نون لیگ کے لیے کسی سائف ریلیف کی طرف سے لی جائے؟ دیکھیں, جو حمزہ شہباز والا حلقہ ہے نا, وہ اندرون شہر کا حلقہ ہے, اور ان کے جو شریف فیملی کا جو ووٹ ہے, فیملی پوری کے, آج چل بھی رہا تھا کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف جو والدہ صاحب ہیں, انہوں نے وہاں پہ ووٹ کاسٹ کیا. یہ ان کا پرانا آبائی حلقہ ہے, اور وہاں پہ ان کی بہت زیادہ مضبوط پوزیشن ہے. حمزہ نے جب وہاں پہ کمپین کا آغاز کیا تو ان کے مقابلے پہ جو پی ٹی آئی نے وہاں پہ نعمان نام کے ایک امیدوار ان کو اتارا, تو انہیں بڑی وہاں پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ان کی واقفیت نہیں تھی حلقے میں. اور اس حلقے کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں جی پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہا ہوں یا بلے کو دے رہا ہوں. اس حلقے کے اندر یہ سچویشن نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹیکٹ ہیں لوگ وہاں کے اندرون شہر کے ان لوگوں کے ساتھ, شریف فیملی کے ساتھ. اس لیے حمزہ کو بہت بڑا ایج تھا اس کینڈیڈیٹ پہ. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس کینڈیڈیٹ نے بڑی ہمت کی, اس نے وہاں پہ اپنی شناخت کروا دی ہے, اور اچھے خاصے وہ ووٹ لے رہا ہے, کنٹیسٹ کر رہا ہے.
اس کے ساتھ اگلا حلقہ جو 127 جہاں سے مریم نواز کنٹیسٹ کر رہی تھی لیکن ان کی جگہ پہ اب وہ ملک پرویز کے بیٹے علی پرویز وہاں پہ کنٹیسٹ کر، اس کی بھی سیم سچویشن ہے. وہ حلقہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2002 کے اندر جب کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی، جاوید ہاشمی جیل میں بیٹھے تھے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا اور اس حلقے سے جیل میں بیٹھ کے وہ جیت گئے تھے. وہ اتنا مضبوط حلقہ ہے. تو لہٰذا یہ 2-3 حلقے جو ہے نا یہ تو مسلم لیگ کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں. باقی جو جہاں جہاں اب نئی آبادیاں ہیں، پوش علاقے ہیں، وہ آپ کے سامنے ریزلٹس آ رہے ہیں اور وہ بہت اس کا تعین کرے گا. فریہ یہ مجھے بتائیے گا، اطلاعات ہیں کہ سندھ میں خورشید شاہ صاحب بھی جو ہیں وہ کسی حد تک اب امان میں ہیں، ورنہ وہاں سے شاید کوئی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی سرپرائز آئے. فارم 45 کا رونا انہوں نے وہاں پہ رویا ہے، پھر بھی ساتھ ساتھ فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کے پاس ہونا چاہیے. پچھلے دنوں انہوں نے کچھ پولیٹیکل اسٹنٹس بھی فرمائے، موٹر سائیکلنگ بھی کی، عوام کے پاس ڈور ٹو ڈور رابطے بھی انہوں نے کیے. آپ کے خیال میں اس وقت جو تلوار ان کے سر پہ لٹکی ہوئی تھی، جو بیرکیف اب لگ رہا ہے کہ شاید ان کے سر سے ہٹا چاہتی ہے، ان کی سیٹ کسی طرح سے آ جائے گی، تو کیا اگلے الیکشن میں اگر وہ اپنے ڈیلیوریبلز کو انشور نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سو کالڈ شہادتیں، وہ بی بی کی قربانی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دینا اور پہلی مرتبہ یہ کرنا اور وہ کرنا، اگلی مرتبہ خورشید شاہ صاحب کو فیس سیونگ نصیب ہوگی، وہ بھی اسے ایک ماحول میں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو کنٹینیو کروں گا اپنی بات کو، کہ جہاں اب ووٹرز موبائل ہاتھ میں لے کر کے اور سوال پوچھنے لگے. دیکھیں یہ بڑا چینج آیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں لاہور کے حمزہ شہباز کے حلقے کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے، اور میں نے خود بھی وہاں جا کے دیکھا کہ جتنا بھی ہم جو یہاں شہروں کے لوگ ہیں نا، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو گاؤں کی، محلوں کی، اندرون سندھ کی، ان کی سیاست کی بالکل الگ طریقہ کار ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، مثلا ایجوکیشن ہے، مثلا اویئرنیس ہے، مثلا اور بہت سارے دیگر انگریڈینٹس ہیں، اور یہ ایک دم سے چینج نہیں آئے گا. جتنا بھی سوشل میڈیا آ جائے، جتنا بھی میڈیا ایکٹیو ہو جائے، گریجولی آئے گا، اور گریجول چینج ہی پرسسٹنٹ ہوتا ہے. سندھ ایز اے ہول، صرف اسی کانسٹیچوئنسی پہ نہیں، ایز اے ہول میرے خیال سے وہاں پہ پریشر آنا چاہیے. پچھلے 5 سال سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جیسا بھی ہے کے پی کے اور پنجاب، وہاں ہم نے ایک قسم کی ریس ضرور دیکھی ہے ٹورڈز ایجوکیشن کے فگرز. اگر شہباز شریف صاحب لے کے آتے تو ادھر سے عاطف خان اپنے ایجوکیشن کی فگرز بتا رہے ہوتے تھے کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے اس طرح کر دیا. جو وہاں پہ انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو بڑے کرائٹیریا پورے کرنے پڑتے ہیں. خود میں ایک این جی او کے ساتھ والنٹری بیس پہ رہی ہوں، ان کی ہیلپ کرتی رہی ہوں، اسکول میں جا کے سروس کرتی رہی ہوں. تو بہت کے پی کے میں ہم نے دیکھا گھوسٹ ٹیچرز کو انہوں نے ختم کیا، پنجاب انرولمنٹ کو بہتر کیا، پنجاب کے اندر ہوا. سندھ کو بالکل بیرن چھوڑا گیا ہے پچھلے کئی سالوں میں، اندرون سندھ کو خاص طور پہ. صرف ہم خورشید شاہ صاحب کی کانسٹیچوئنسی نہیں، آپ لڑکانا ہی چلے جائیں. ابھی کلیم کرتی ہے پیپلز پارٹی ہم نے بڑے کام کیے، لیکن اٹس اے بٹ ٹو لیٹ. آئی تھنک اگر آپ کو پاکستان کو برابر لے کے چلنا ہے تو وہ وقت ہوگا جب تمام صوبے چلیں گے برابری کی سطح پر. اسی لیے 18th امینڈمنٹ کی تھی نا. جب آپ یہ کام نہیں کریں تو پھر آپ جمہوریت کے دعوے دار ہونے کا دعویٰ ہی غلط کریں، کیونکہ انلیس یو ول ناٹ ورک فار دا پیپل then it will never work. So جہاں پہ ہم آپ پچھلے دنوں ووٹ گئے کو تھے، عزتوں کی بات کریں تو آپ کو اپنی کانسٹیچوئنسی کو بھی عزت دینی پڑے. پچھلے دنوں آپ گئے تھے لاڑکانہ، آپ نے وہاں سے عوام سے رابطہ بھی کیا، آپ کے سامنے بہت سارے پہلو آئے. لاڑکانہ واقعی اتنا ہی اچھا بن چکا ہے، ویسے ہی پیرس کا سا نقشہ پیش کر رہا ہے جیسا کہ وہاں لوگ بتا رہے تھے، لیڈران کی میں بات کر رہا ہوں، یا وہ جو ایک پبلک پرسیپشن ہے کہ پیپلز پارٹی نے یا پیپلز پارٹی کی قیادت نے جس طرح سے لاڑکانہ کا حشر کیا ہے، وہ ان کمپلینز میں کسی طرح سے کوئی صداقت بھی ہے؟ دیکھیں، جو لاڑکانہ میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں پیپلز پارٹی کے، کچھ جو انہوں نے وہاں پہ کچھ کام کیے مثال کے طور پہ، کیونکہ ایک تو پرسیپشن یہ تھا جی کہ 90 ارب روپے کا ایک فنڈ ہے جو مس یوز ہوا ہے پاکستان پارٹی کے دور کے اندر. اس کی ایکچوئل ریالٹی کیا ہے جی کہ کتنے ارب واقعی میں تھے جو ایکچولی اسپینڈ ہوئے، ایلوکیٹ ہوئے، خرچ بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ ذہنوں میں سوال تھے. لیکن 3 یا 4 کام، جو ایک NICVT ایک ہسپتال ہے جو کہ ناکافی ہے پورے لاڑکانہ کے لیے، پورے سندھ کے لیے بھی، جہاں کارڈیولوجی کا جو ہے اس وقت مفت علاج ہوتا ہے، اور دوسری 2 یا 3 روڈز، اور اس کے علاوہ ایک آدھ لائبریری اور کچھ یونیورسٹیز. لیکن اصل سوال یہ ہے جی، میرے خیال سے ڈیولپمنٹ اور گورننس کا جو اصل میجر ہے وہ یہ جی کہ لوگوں کی زندگی میں اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے، وہ فرق نظر نہیں آ رہا. دیکھیں، میں اگر روڈ بنا دیتا ہوں، میں ہاسپٹل بنا دیتا ہوں، اور وہ ہاسپٹل میں 12 بیڈز ہیں، وہ ہاسپٹل دکھنے میں بڑا اچھا ہے، بڑا صاف ستھرا ہے، اور نو ڈاؤٹ اس کے اسٹینڈرڈز بھی اچھے ہیں،
لیکن وہ 12 بیڈ کا ہسپتال لاڑکانہ کی جو آبادی لاکھوں کی ہے وہ اس کو کیٹر نہیں کر رہا. اگر 8 نئے لنک روڈز بن گئے ہیں تو وہ 8 نئے لنک روڈ سے لوگوں کی زندگی, اور جب میں لوگوں کی زندگی کہتا ہوں تو میں اسپیسیفکلی سوشل انڈیکیٹرز جو ان کی لائف سٹائل کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اس میں کیا پازیٹیو فرق پڑا ہے, تو وہ جب تک نظر نہیں آتا, تو جب تک وہ سارے دیکھیں یہ کوئی این جی او نہیں ہے سندھ گورنمنٹ. اکثر مراد علی شاہ صاحب سے جب بات ہوتی ہے یا ان کا بھی انٹرویو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ بجٹ سال شروع کیا تھا تو ہمارے پاس 1200 اسکیمز تھیں اور اس میں سے ہم نے 900 اسکیمز کمپلیٹ کر لیں. تو سر یہ کوئی این جی او نہیں ہے جو آپ پروجیکٹس آتے ہیں اور آپ نے 1200 رکھی اور 900 کمپلیٹ کر لیں. اصل میں اس کا امپیکٹ آنا چاہیے میری اور آپ کی زندگی میں, وہ آنا چاہیے صاف پانی کی صورت میں, وہ آنا چاہیے اچھی صحت کی صورت میں, وہ آنا چاہیے جو وہاں پہ نیوٹریشن کے فگرز ہیں جو تھر کے اندر اب بچوں کے اموات دیکھتے ہیں اس صورت میں, اور وہ امن و امان کی صورت میں, اور بہت سے اور عوامل ہوتے ہیں جس کی صورت میں آنا چاہیے. تو انفارچونیٹلی وہ چیز ہمیں اس وقت جو ہے ابھی تک نظر نہیں آئی کہ وہ امپیکٹ نظر آئے. یہ مجھے بتائیے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی ایک اور حکومت اگر آ جاتی ہے تو آپ کے خیال میں کتنے عرصے میں پاکستان سندھ کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہی, باقی چیزیں چھوڑ دیں, این آئی سی وی ڈی کی بات نہیں کر رہا, دیگر کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا, پینے کا صاف پانی کتنے عرصے میں میسر آئے گا؟ دیکھیے اس 5 سال میں تو نہیں ہوگا, مطلب 5 سال ایسی طرح سے گزرے, جس طرح وہ چل رہے تھے پچھلے 5 سال اس طریقے سے تو 5 سال میں پینے کا پانی ٹھیک نہیں. بلاول صاحب نے تو انڈیکیشن دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی سمندر کے پانی کو میٹھا کرنا پڑا, اس میں گڑ وڑ ڈالنا پڑا تو ہم ڈال دیں گے. دیکھیں کہنے کو تو میں, کسی نے کہا تھا میں 6 مہینے میں یہ کر دوں گا تو میرا نام بدل دینا, دیکھیں یہ تو سیاسی نعرے ہوتے ہیں, کیسے کریں گے یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کی بجلی 18 روپے ہے تو سمندر کا پانی آپ کو پتہ ہے کتنے روپے گیلن پڑے گا آپ کو؟ ڈیسیلینیشن کہتے ہیں اسے ٹیکنیکلی. پھر امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں نا, چلیں 23 روپے گیلن آپ پانی خریدیں گے پیٹرول کی قیمت میں. میٹھا پانی کرنا تو بڑا آسان ہے, میں ہر پانی کو میٹھا کر دیتا ہوں. میں سیوریج کو, آپ سنگاپور میں 7 دفعہ اپنا پانی پیتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, کیونکہ سنگاپور کے پاس پانی نہیں ہے. دبئی میں بھی پانی پیتے ہیں آپ, سمندر کا ہی پیتے ہیں نا میٹھا کر کے, وہاں کوئی چشمہ تو نہیں ہے, لیکن وہاں پیٹرول سستا ہے تو اس لیے ان کا جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ کم ہے, اس لیے پانی کی کاسٹ وہاں مہنگی ہے. اس لیے کہ پانی وہ سیوریج کو بھی چارج کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو آپ ڈسچارج کرتے ہیں دبئی میں اس پہ بھی میٹر ہے, اور جو آپ انٹیک لیتے ہیں اس پہ بھی میٹر ہے, اور جو آؤٹ لیٹ ہے اس پہ مہنگا میٹر ہے, یعنی اس کے یونٹ زیادہ ہیں اور ان فلو کے چارج کم ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ ان فلو کم کریں گے تو آؤٹ فلو کم ہوگا نا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں, یہ ساری ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں, لیکن اس کی کاسٹ کیا ہے آپ پہلے یہ بتائیے. اس کا مطلب پاکستان میں کسی سیاستدان کے لیے ہوائی فائر کر دینا آسان ہے. اب آپ کی ریورس ہوتی نہیں, اب آپ کا آسان طریقہ کیا تھا کہ آپ سیوریج پوائنٹ لگاتے ہو, پلانٹس کو ٹریٹ کرتے, جو پانی آپ دریا میں ڈالیں تو آپ کو صاف پانی مل جاتا ہے. یہی ریور انڈس آج سے 20 سال پہلے ہمیں صاف پانی دے رہا تھا. میں نے خود پیا ہے سکھر میں پانی گلاس میں ڈال کے, ریور انڈس سے سکھر بیراج کے پاس, وہاں ایک ہوٹل بھی تھا پی آئی اے کا, پتہ نہیں ہم نام یاد نہیں آ رہا مجھے, سکھر بیراج کے بالکل ساتھ, بڑا خوبصورت ہوٹل تھا, بڑی خوبصورت ہریال. اب وہ سب بنجر ہو گیا کیونکہ وہ دریا کا پانی میں آپ نے اتنا سیوریج ڈال دیا کہ اب وہ صاف ہی نہیں ہو سکتا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ پلانٹ تو لگانے کی بات نہیں کی, آپ کہہ رہے ہیں میں سمندر کا پانی جو کہ بہت مہنگا ہے, ٹریٹمنٹ پلانٹ سستا ہے. تو آپ کا یہ ساری چیزیں ہونے کو سب کچھ ہو سکتی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن پلان نہیں. تو وہ تو حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ ہے نا, میں اپنی جیب سے تھوڑی کر رہا ہوں. بلاول صاحب ہے نا بیچارے, وہ نہ انجینئر ہیں نہ لائر ہیں نہ وہ ہے, پتہ نہیں انہوں نے کیا پڑھا ہے, یہ تو مجھے نہیں معلوم, پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوگی. تو وہ جو پولیٹیکل سائنس یا کوئی چیز بھی پڑھی ہے اس سے پانی نہ میٹھا ہوتا ہے نہ پانی ٹھیک ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹیکنوکریٹس چاہیے جو اس چیز پہ ایمانداری سے کام کریں. اب آپ نے کہا ریورس آسموسس لگا دو, ریورس آسموسس لگانا بڑا آسان کام ہے, آپ بھی لگا سکتے ہیں, میں بھی لگا سکتا ہوں, پلانٹ عام سے ملتا ہے. اس کے فلٹر کون چینج کرے گا, اس کے خرچہ کتنا آئے گا, وہ چوک ہوں گے تو انہیں صاف کیسے کریں گے, اور دور دراز علاقوں میں فلٹر پہنچائیں گے کیسے, اور اس ریورس آسموسس تک پانی کیسے پہنچائیں گے, زمین سے نکالیں گے, دریا سے ڈالیں گے یا کہاں سے ڈالیں گے. یہ ساری ٹیکنیک میں جو بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پاکستانی عوام کو کہ امپلیمنٹیشن پلان مانگا کرو. یہ جو یہ پاپولر نعرے ہوتے ہیں نا, آپ مجھ سے کوئی ایک ٹاپک پہ بات کریں جو میرا شعبہ ہے تو میں آپ کو اس میں ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ اس کی کاسٹ یہ آئے گی, یہ آئے گی, یہ آئے گی. دیکھیے اس وقت آپ کا جو ٹینکر کا پانی ہے اس سے مہنگا پانی کوئی نہیں خریدے گا. دیکھیں ایک بینچ مارک ہے نا,
کہ ٹینکر میں 8,000 روپے کا آپ کو 3,000 گیلن یا 5,000 گیلن پانی ملتا ہے. اب اگر آپ اس لیول پہ لے آتے ہیں اپنا میٹھا پانی تو سب خرید لیں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ والا پانی بھی صرف ڈیفنس کے چند اور گلشن کے چند لوگ خرید سکتے ہیں. لیاری یا آپ وہاں چلے جائیں تو بیچارے 8,000 کا 3,000 گیلن پانی نہیں خرید سکتے. آپ کی اویلیبلٹی آف پانی جو تھی 5,000 کچھ تھی آج 1970s میں, آج وہ 1,200 سے بھی نیچے چلی گئی ہے. تو پانی تو ہے نہیں نا. اب آپ کا 98% پانی کہاں خرچ ہوتا ہے؟ ایگریکلچر میں. 2% پینے اس کے لیے ہم شور کس چیز پہ مچا رہے ہیں؟ 2% پہ. 98% جو ضائع ہو رہا ہے میرا ایگریکلچر میں, اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. تو یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کچھ 9 رتن رکھ لیں اپنے ساتھ جو ان کو سمجھا سکیں. 9 رتن سر جب گورنمنٹ بنتی ہے تو 9 رتن بہت آتے ہیں. سمجھا یہ مجھے بتائیے گا, ورنہ یہ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تو وقت فیصلہ کرے گا. اچھا فریہ یہ مجھے بتائیے گا, 9 رتنوں کی تو ہمارے یہاں کمی نہیں ہوتی ہے. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو 18, 36 یا 9 رتن سے مطلب وہ نہیں ہے قوال. 9 رتن سے مطلب جو کرٹیسائز کریں. 9 رتن تو آپ نے مغل ایمپائر سے ایگزامپل جو سمجھداری کی باتیں کریں, لیکن وہ اس میں یہ ہمارے ہاں اس میں یہ کہا جاتا ہے کچن کیبنٹ کہی جاتی ہے, یا وہ کچھ لوگ ہیں جن سے مشورے کیے جاتے ہیں, یا وہ 2 لوگ ہیں جن سے آپس میں بات کر کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. پاکستان میں کسی سیاستدان کے لیے بولنے سے پہلے تولنے کا فارمولا یا قانون کب نافذ ہوگا؟ جیسے بلاول صاحب نے ابھی جو اتنی لمبی تقریر انہوں نے کی, میں کنفیوز ہو گیا کہ اگر یہ اتنا ہی مشکل ہے تو پھر بلاول صاحب کیوں بیچ رہے تھے وہاں ٹھنڈا پانی, میٹھا پانی, ڈیسیلینیشن واٹ ایور. مطلب پھر اس کا مطلب ہے ہمیں پینے کا پانی نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ پھر دریائے سندھ میں اسی قسم کی صورتحال. بھائی کنجن میں پانی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں K4 لگا رہا ہوں, تو پانی کہاں سے آئے گا؟ موٹر لگانے سے تھوڑی آ جائے گا پانی. پائپ لائن میں پانی ہوگا تو آئے گا نا. پولیٹیکل ریٹرک یہ ہے, پارٹ آف دا نیریٹو ہے, اور ہر جگہ پہ دیکھا جاتا ہے لوگوں کے حساب سے ان کو باتیں کرنی. یہ تو پھر ہم بہت کچھ وہاں بھی کہتے ہیں نا, پنجاب میں بھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے میٹرو بنانے چلیں جب آپ کے دوسرے مسئلے حل نہیں ہوئے. بٹ اپنے ووٹر کے حساب سے, اپنے جو بھی فین بیس اس کے حساب سے لوگ وعدے کرتے ہیں. اب یہی تو ہمارا کام ہے کہ یو کیپ این آئی کہ کہاں پہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے, کہاں پہ کون غلط بات کر رہا ہے. آئی اسٹل تھنک, میری اس میں پھر بھی یہ خیال ہے کہ جو ایکسرسائز ہوئی ہے, لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ دوسرا الیکشن ہی ہوا ہے ابھی جمہوریت کے اندر. اس سے بہت ساری بہتری آتی جائے گی. جتنا آپ اور الیکشنز کرائیں گے things will start getting better. ابھی بھی انفینسی میں ہے. کچن کیبنٹ کی بات کریں, کون سے لوگ مشورے دے رہے ہیں ان کی بات کریں. جب پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے اور 3rd tier میں آپ کی جمہوریت نہیں ہے, تب تک آپ کی جمہوریت انکمپلیٹ ہے, یا میں اس کو کہتی ہوں اکثر کرپلڈ ڈیموکریسی ہے. تو جب تک ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے چلائیں گے نہیں, then we will start saying کہ it's working or not. ابھی تو ہم اس کو کھڑا کر کر کے بار بار تھپڑ مار مار کے لاتے ہیں واپس کہ چلو چلو چلو, اور کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ہم پہ الیکٹیبل سے بات کرتے ہیں, اسی لیے ہم یہ جو شاہانہ مزاج والے جمہوری لیڈرز ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں. اسی لیے ڈسکنیکٹ کی بات کریں کہ جو پروجیکٹس کی یہ تمام وہاں سے ڈرائیو ہو رہا ہے, اینڈ اٹ ول ٹیک ٹائم. اس میں پھر آپ کو اپنے ووٹر کو بھی عقل دلانی ہے. بہتری آتی ہے آہستہ آہستہ, کبھی بھی ایک دم سے نہیں آ جاتی تبدیلی. ایک چیز اس میں جو ہے نا کہ یہ الیکٹیبلز والی جو بات ہے, یہ بہت بڑا سوال جو خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں. اب الیکٹیبلز ہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ نے لگاری صاحب کی مثال دی تھی عارفین نے کچھ دیر پہلے, سوال تھا کہ جی ایک ہی بندہ ہے 3-4 پارٹیوں سے آیا, یا ایسا آدمی جس کا ماضی ٹریک ریکارڈ فائنینشلی کوئی embezzlement ملوث ہے یا نہیں ہے. تو وہ ایک مثال حسن نثار صاحب لکھتے ہیں اپنے کالم میں اکثر کہ وہ اگر آپ قیمے کی مشین میں مرغی ڈالو گے تو مرغی کا قیمہ نکلے گا, بیف ڈالو گے تو بیف کا قیمہ نکلے گا, اور بکرا ڈالو گے تو بکرے کا قیمہ نکلے گا. تو مسئلہ یہ ہے جی کہ بھلے خان صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہیں, لیکن اگر یہی الیکٹیبلز کو ہم اس مشین میں ڈالیں گے اور ہم ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ اس میں سے کچھ اور نکلے گا, یعنی ہم نے بیف ڈالی تو چکن نکلے گی اور چکن ڈالی تو مٹن نکلے گا. یہ سوال میں نے جب بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے اپنے پروگرام میں کیا ہے تو مجھے جو جواب ملا ہے وہ یہ ملا ہے, بلکہ میں نے تو یہاں تک کہا, آپ تو جانتے ہیں میں کس ایکسٹینٹ تک جاتا ہوں, میں نے یہ تک کہا کہ اگر لولے لنگڑے یا چوروں کی فوج کا سربراہ اگر کوئی انتہائی قابل دیانتدار اور جذباتی آدمی جو بہت ہی شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے معمور ہو اس کو بنا دیا جائے, تو کیا وہ دلی یا لال قلعے کو فتح کر لے گا؟ تب بھی ان کے پاس صرف ایک لائن ہوتی ہے اور وہ یہ کہ عمران خان کین ڈو اینی تھنگ. I'll tell you, جیسا کے پی کے کی گورنمنٹ آئی تھی پی ٹی آئی کی, اور ابھی وہ کہیں گے کہ ابھی ہمیں حکومت میں تو آنے تھے, پہلے سے تنقید شروع ہوگی, لیکن اس وقت جو باتیں کی گئیں, ان کے جنگلات کے جو منسٹر تھے اس حوالے سے وہاں کے بیورو ہیڈ نے ہمیں مطلع کیا, ہمیں سوال خان صاحب سے ڈائریکٹ کیا, اسی چارج پہ پھر خان صاحب نے ان کو نکالا. انہوں نے جہاں جہاں الائنس کیا شیر پاؤ گروپ کے ساتھ,
फिर खैर बाद में दोबारा रीअलायंस भी हो गया। वही बातें जो उस वक्त मीडिया कह रहा था, उस वक्त यू लिसन बट यू डोंट वांट टू लिसन। सो ये वाली बात तो होती है, कोई भी नहीं बाद में आके कहेगा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। खान साहब तो फिर कह देते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, और तो कोई मानता नहीं। बट इतनी देर से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेट्स ब्रिंग इट टू द लाइटेस्ट साइड। मेरा एक सवाल है आप सबसे कि कल तक तो मुझे लगा था कि ये शेर का रुख उस तरफ था, हमारे जो प्रॉप है, आज ही इस तरफ आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग तो नहीं कहीं किसी धांधली में मुलविस हो गए, या हमने भी रुख बदल दिया है उधर जाके। बल्ला मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता व्यूअर्स की तरफ मुंह करना शुरू हो गया है। कल मेरी तरफ पतंग थी, अच्छा, और अब मेरी तरफ बल्ला है। और शेर पीछे आ गया है। शेर देखें, कल मेरी तरफ बल्ला था, कल आपकी तरफ बल्ला था, सामने हो गया है। आज मेरी तरफ तीर है। आज आपकी तरफ तीर है। चलिए, सिंध का मेरा ख्याल से इंडिकेटिव है। देखिए, जो आपने सवाल किया ना, बड़ा रिलेवेंट सवाल है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में सोचेंगे, जनरेशन के इंटरेस्ट में, और मेरिट पे फैसले करेंगे। तब कहीं जाके ये जो अलायंस बनाना पड़ता है ना, ये तो आपको कंप्रोमाइज के लिए करना पड़ता है ना। अगर आप अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, आप डिलीवर करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक इंडिपेंडेंट, अगर आप मिसाल के तौर पर किसी से लिफाफा ले लें, जो कि आपके यहाँ जबान है, मेरी जबान नहीं है, आपके लोग, अल्लाह का शुक्र है। तो वो जो है ना, फिर आपका नैरेटिव बड़ा बदल जाता है अचानक। जैसे आपने खुद फरमाया कि मैं अगर मेरा एसिड्स यहाँ चले गए तो वहां चले गए, उनके नैरेटिव भी बदलते रहते हैं। तो देखिए, ये कंप्रोमाइज है। अगर कोई लीडर ये हरकत करता है ना, मैं और आप कर लें फिर भी माफी है, लेकिन अगर कोई पब्लिक फिगर जो कि हलफ लेके आया और बड़े वादे करके वो अगर कंप्रोमाइज किसी एक चूटी पे भी करता है, तो वो आप समझ लें खत्म हो गया। ओके, यहाँ पे एक बात मैं वो खत्म हो गया। डिलीवरी हो सकती है बशर्ते के कंप्रोमाइज की सियासत जो खत्म कर दी। मैं बार ये बात कहती हूँ, पीटीआई विक्टिम है ऑफ इट्स ओन स्टैंडर्ड, और तो छोटे जिन्होंने खुद सिर्फ बातों से बनाया, अभी करके नहीं दिखाया। आई थिंक वो उसी के ऊपर बेंचमार्क वही बन जाएगा, और उसी के ऊपर लोग उसको। लेकिन 2013 में मिसाल के तौर पे में 1-2 साल पहले तो उनके जितने इंटरव्यूज होते थे, तो वो उनकी बाकायदा शॉर्ट्स आ गए थे सामने। वो कहते थे पीटीआई कभी भी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, हम गवर्नमेंट जब बनाएंगे जब हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी होगी। लेकिन फिर हमने देखा कि खैर पख्तूनख्वा में उन्होंने जमात इस्लामी के साथ एक कोलिशन बनाया, और उनको कुछ की मिनिस्ट्रीज दी, अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री दी, और उसके अलावा कुछ की मिनिस्ट्रीज दी, लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जमात इस्लामी को दी। अब इस दफा खान साहब ने फिर कहा है एक इंटरव्यू में कि मैं हुकूमत जब बनाऊंगा जब मेरी अपनी सिंपल मेजॉरिटी होगी, आई विल नेवर फॉर्म अ कोलिशन। और आखिरी दिन में भी उन्होंने कहा था जी कि मुझे कोई अच्छे आसार नहीं लग रहे, लोग हंग पार्लियामेंट की बातें कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हंग पार्लियामेंट मुल्क में मफाद नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी तक जाते हुए लग रहे हैं। तो 111 सीट्स तो इस वक्त जो कुछ देर इंडिपेंडेंस को मिला लें, अगर वी डोंट नो सारे तो नहीं, इंडिपेंडेंस की अभी एग्जैक्ट फिगर भी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर 111 सीट्स हैं तो 15-16 सीट्स अब ऐसी होंगी जो उन्हें चाहिए होंगी। अब 15-16। अच्छा आजम साहब, सर आपको शरीकी गुफ्तगू करूंगा, मुझे ये बताइए, इस इलेक्शन में खवातीन भी कुछ लोगों को लेके बैठ गई, यानी नमाज माफ कराने गए थे, रोजे गले पड़ गए। निसार खोड़ो साहब के साथ जो हुआ उनकी अच्छा, और दूसरा ऑन लाइटर नोट और इसी तरह से ख्वाजा साहद रफीक साहब की भी एक शादी का निकल आई। कोई गलती नहीं है, उन साहब की गलती है कि जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। आपकी कोई ये सरप्राइज एलिमेंट है पाकिस्तानी सियासत में, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, जहाँ तक शादी का मामला है ना, निकाह किया है, उसमें मैं नहीं समझता कोई हर्ज है। लेकिन जो एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, जिस तरह पीटीआई की 1-2 ख़वातीन, नून की भी 1-2 ख़वातीन जो क्लेमेंट थी, इवन के काफ लीग के भी एक साबिक़ मिनिस्टर की क्लेमेंट थी, जो क्लेम करती थी कि हमारा निकाह हुआ है, लेकिन वो निकाह भी सामने नहीं आया, या जो भी तलब ज़बानी निकाह भी हुआ, बिल्कुल। लेकिन ये सबके लिए नुकसानदेह, किसी एक पार्टी के लिए या किसी एक पॉलिटिशियन के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है। हम किसी भी पार्टी का देखते हैं, तो अगर एक पे इल्ज़ाम लगता है तो उससे बड़ा इल्ज़ाम दूसरे पे आता है। तो इस किस्म का मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो ख़वातीन हैं उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। जो अच्छी ख़वातीन हैं वो उनके साथ भी ज़्यादती करती हैं। दुरुस्त है। सैफान, जो बेचारा इस इलेक्शन में डूब गया, उसके पास माँ सिवाय मुसल्ला बिछाकर प्रमोट होता है ना, तो होगा। ट्वीट
ट्वीट आपने कहा था, मैं जस्ट क्विकली से कि मैंने भी देखी, पाकिस्तान जिंदाबाद, जैक कोल्ड्स्मिथ ने कह दिया, अभी कितना फायदे में है और कितना नुकसान इसमें भी लोग कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी, लेकिन ये जो आप मैं सवाल पूरा कर लूं कि वो लोग बेचारे जिन्होंने इस इलेक्शन में लूज किया है, उनके पास माँ सिवाय टाइम पास के लिए रेहाम खान की किताब पढ़ने के अलावा अब आगे क्या होगा, मतलब अब किस जगह लूज किया है इंतखाब। लेकिन मैं उस बात से साथ इससे जोड़ते कि देखिए किसी ने भी शादी छुपाई है, ये वो हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जिन्होंने अपने असासे छुपाए हैं बाहर मुल्कों में, जिन्होंने अपने इकामे छुपाए हैं। और निसार खोड़ो साहब को तो चले एक वाक़या है, लेकिन इसके अलावा बहुत से पिटिशन इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के कुछ ऐसे की मिनिस्टर के खिलाफ इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिन्होंने, जिसमें को तकरीबन 10 से 12 ऐसे MPs सिंध असेंबली के साबका हैं जिन्होंने इकामे थे और इकामे छुपाए थे, ऑफशोर एसेट्स थे, बेनामी प्रॉपर्टीज थी जो छुपाई थी। तो आई थिंक सो कि वो ज़्यादा डेट्रीमेंटल और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, टैक्स पेयर मनी जो हमें ज़्यादा कंसर्न उस पर शो करनी चाहिए। और जो लोग हार गए डेफिनेटली उनको यही है जी कि खुदारा सिस्टम को चलने दें, अब भले घर पे बैठ के कुछ भी करें, फिल्म देखें, टीवी देखें, एंजॉय करें, टॉक शोज सुने, अगले इलेक्शन की तैयारी करें, डिलीवरी पे फोकस करें और अच्छे से अगले इलेक्शन लड़ने की तरह, लेकिन सिस्टम को चलने दें। ये हमने जो आज अचीव किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि आज हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया कि एक हंग पार्लियामेंट जो लाइकली लग रहा है कि इतनी ज़्यादा वीक गवर्नमेंट नहीं आ रही, जिसके बारे में तकरीबन तमाम तज्जिया निगार कह रहे थे कि जी हंग पार्लियामेंट आ रही है। एक दो दिन कबल जितने भी सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो बैठे हैं लीडिंग से, अब पूछा जी क्या होगा 25 के बाद, मजीद इनस्टेबिलिटी आएगी या मजीद इंतशार आएगा, क्या इंतशार होगा, इस्तेहकाम होगा? हर किसी के अल्फाज थे मजीद इंतशार होगा, मजीद इंतशार होगा। क्यों होगा जी इंतशार? क्योंकि एक हंग पार्लियामेंट आएगी। तो आज हमने देखा कि एक पार्टी जिसको पाकिस्तान ने मैंडेट दिया है और वो 111-112 सीट्स पर इस वक्त खड़ी है, शायद वो मेजोरिटी में आ जाए, तो उसको रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़ें, वोट को इज्जत दो, यही है जी, इज्जत दें इसको, आगे बढ़ें, परफॉर्मेंस से फोकस करें, घर बैठ के कुछ और कर लें, लेकिन खुदारा सिस्टम को डीरेल ना करें। सफान की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि सिस्टम को जरूर चलने दें, लेकिन इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत सख्त जरूरत है, वरना ये सिस्टम खुद ब खुद मर जाएगा। इसमें थोड़े से कैंसर के असरात आ गए हैं, इसको कीमो कराने की सख्त ज़रूरत है या रेडिएशन की। अगर हमने इस सिस्टम में वो चेंजेस जो कि मैं कह रहा था ना मुश्किल वो हैं फैसले, वो इमरान खान साहब को अगर वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं उन्हें करने पड़ेंगे बगैर ये सोचे समझे कि अगला इलेक्शन पे इसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, वरना ये सिस्टम नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम गिर जाएगा 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद। ये जो बात है ना ये बड़ी अहम है, क्योंकि अभी मैंने भी कहा कि सिस्टम चलने दें होगा, सफान भी कह रहे हैं, हम इन द लार्जर पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, लेकिन ये बात जो ट्रिपल डेमोक्रेसी की भी हम करते हैं कि जब तक आप एक अगर गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं आप थ्योरम में मैथ के, उसका रिजल्ट गलत ही आना है। जितनी दफा आप 50 दफा लगा लें वो रिजल्ट गलत आना है। सो आपको फॉर्मूला ठीक करना है, ये बिल्कुल सही बात करें। जब तक आपका सिस्टम सही नहीं होगा, एटलीस्ट बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट आप जरूर करें, डिलीवरी दें, एंड वी हैव टू गो टुवर्ड्स दैट, इफ दे आर नॉट डिलीवरिंग। अदरवाइज जितनी मर्जी गवर्नमेंट्स ले आए, जितनी मर्जी सर, मैंने उसे एड्रेस कर दिया ना कि मुझे अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। मैंने आजम साहब सर ये बताइए, मैं तो आपको बात को एड्रेस कर दिया, मैं अगले इलेक्शन की वजह से निसार साहब का मुस्तकबिल क्या है? देखिए चौधरी निसार साहब को बड़ी उम्मीद थी कि उनका जो वोटर है वो उनका साथ देगा, लेकिन चौधरी निसार साहब की मेरा ख्याल है कि ये गलतफहमी थी। आजम साहब ये बताएं कि पीटीआई के टॉप कैंडिडेट पंजाब गवर्नमेंट के चौधरी निसार क्यों थे? ये क्या वजह थी इसकी? सॉरी, चौधरी निसार टॉप कैंडिडेट थे पीटीआई के। अच्छा, उसके पंजाब गवर्नमेंट दे वर थिंकिंग कि हम इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर बनाएंगे, क्या वजह थी? देखें, एक तो पहली बात तो यह है कि चौधरी निसार वो पीटीआई थोड़ा सा कंफर्ट फील कर रही थी चौधरी निसार के साथ। पीटीआई उनके मुकाबले पे एक सीट खाली करने के चक्कर में थी। ठीक, गुलाम सरवर खान क्योंकि दोनों सीटों पे चौधरी निसार का मुकाबला कर रहे हैं, पीटीआई थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर रख रही थी कि उनके मुकाबले से एक सीट से हटा के एक ये जीत जाए, एक गुलाम सरवर खान जीत जाए। लेकिन चौधरी निसार साहब ने इतना सख्त बयान दिया कि पीटीआई को मजबूर होकर अपने कैंडिडेट को वहाँ पे स्टैंड करना पड़ा, और गुलाम सरवर खान को उस पर आपको याद होगा वो मीडिया टॉक भी करनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सही किया, वो लीडिंग पोजीशन में। अब चौधरी निसार साहब जो एक सीट वो पिछले इलेक्शन में तकरीबन 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, एक सीट वो 3,000 वोटों से जीते थे गुलाम सरवर खान से। ठीक, जो 50,000 से जीते तो उन्हें उम्मीद थी कि इस सीट से मैं जीतूंगा दोबारा, और कमरुसलाम की जो गिरफ्तारी है मैं समझता हूँ कि उसका फायदा नहीं पहुंचा, चौधरी साहब को नुकसान पहुंचा है।
ٹھیک کیونکہ اس کا قمر السلام کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. وہ ملوث ہیں نہیں ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن وہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ واضح طور پہ یہ سمجھا جا رہا تھا, پرسیپشن یہ بلڈ ہو رہی تھی کہ چوہے نثار صاحب کچھ قوتوں کے ساتھ مل کے اپنے راستہ صاف کر رہے ہیں. یعنی مصطفیٰ کمال والی فیٹ سمجھ لیں ایک طریقے سے. اچھا, اس کا چوہے صاحب اب جو رزلٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ چوہے صاحب کو کوئی فیور میں نہیں آ رہے. ٹھیک, اور زعیم قادری صاحب کی کیا رزلٹ؟ اب زعیم قادری صاحب دیکھیں کسی بھی پارٹی میں اس قسم, زعیم قادری صاحب نے 10 سال مسلم لیگ نون کا اقتدار انجوائے کیا. ٹھیک, زعیم قادری صاحب کو 2008 کے الیکشن میں ضمنی الیکشن میں لڑوایا مسلم لیگ نون نے, اور بڑے تھوڑے سے ووٹ لے کے, وہ ایک حیران کن الیکشن تھا کہ 3400-3500 ووٹوں کے ساتھ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے ضمنی انتخاب میں, اور ان کو ایک وزیر کا اسٹیٹس ملا رہا, اسپوکس پرسن تھے. اب وہ ٹکٹ, اچھا اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی مخصوص نشستوں پہ منتخب کروایا. اب وہ دوبارہ ٹکٹ کے امیدوار تھے. جب ٹکٹ کے امیدوار ہیں تو اصل کہانی یہ ہے کہ جب وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے پارلیمانی پارٹی کی, وہاں پہ بیٹھ کے اپنی قربانیاں گنوا رہے تھے, وہ ٹکٹ دینا بھی چاہ رہے تھے. جب انہوں نے وہاں پہ آ کے انہوں نے پھر جو مین لیڈرشپ وہاں بیٹھے, انہوں نے کہا جی ہاں بتائیں اب کون سی قربانی ہے آپ کی. وہاں سے ان کا ریورس گیئر لگا, اور وہ اس زوم میں ہے کہ وہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا تیر ماریں گے. جو ضمانت ضبط کرنے والے ووٹ ہوتے ہیں نا, شاید وہ ضمانت ضبط کرنے کے قابل بھی ووٹ. میں ایک بات بتاؤں, جو ہم نے ان کی کارنر میٹنگ کور کی تو مجھے بعد میں جو ہمارے ساتھ ٹیم تھی وہ آپ کے آفس کی تھی, they were telling me کہ وہ لوگ پھر شیر کے نعرے لگانے لگے بعد میں جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. لیکن سر یہ پی ٹی آئی پنجاب سے سی ایم پنجاب کے لیے کون ہے؟ فواد چودھری بھی سن رہے تھے, کون ہے آپ کی نظر میں کون ہے؟ جو علیم خان ہاٹ کینڈیڈیٹ ان کے پاس جو ہیں وہ ایک تو علیم خان ہے. علیم خان تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر ہے نا, پروونشل پر بھی ہے, دو پہ ہیں سر, پروونشل پہ ایک پہ ہیں, ایک پروونشل پہ ہیں. علیم خان ریل اسٹیٹ, عمران خان والا جو حلقہ ہے 131 اس کے نیچے ایک پروونشل میں علیم خان. یہاں جانا ہے سر ایک کمرشل بریک پہ, نیوز مخلوق کو بھی ہم نیوز کے بعد دیکھیں گے. بالکل ختم بریک پہ جانا ہے, یہاں ایک مختصر سے نیوز بریک پہ جائیں گے, نیوز بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے دوبارہ سے جوڑیں گے.